کہ کوئی بھی کسی کے کام میں دخل نہیں دیتا ہے. اب میں خود مثلا یہاں جس کام میں کوئی پڑا ہو دوسرا اس کے ساتھ اس کے کام میں کوئی دخل نہیں دے گا. اب یہاں میں مدرسے کے ناظمی نظامت میرے پاس نہیں ہے، میں اس میں کوئی دخل نہیں دیتا. داخلے میں میرے پاس لوگ آتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، سفارش کریں، سفارش تو اور چیز ہے، لیکن پھر میں ان کے حوالے کرتا ہوں. یہ لوگ اپنے کام کرتے ہیں، اس کا اس میں ہم مداخلت نہیں دیتے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کام ٹھیک چلتا ہے. اگر ایک سی کے کام میں مداخلت شروع ہو جائے تو پھر پاکستان بن جائے گا. ہر کوئی اپنا کام کرے. تو یہاں اس بڑی معاملت ہوتی ہے، لیکن جو مہمان ہوتے ہیں مہمانوں سے ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہاں شوق تو ہوتا ہے کسی کا کہ میں اذان دوں، کسی کا ہوتا ہے کہ میں اقامت کر لوں، لیکن ظاہر ہے کہ اب ایک آدمی اذان کے لیے مقرر ہے اور اقامت کے لیے بھی مقرر ہے. کوئی اقامت والی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوسری کو کہے کہ تم میری، کبھی کبھی ایسی ضرورت بھی ہو جاتی ہے. تو اگر وہاں سے اقامت کی جاتی ہے تو کبھی تو ہمارے یہ ذوق کے خلاف ہوتا ہے. ذوق کا مطلب یہ ہے کہ وہ بقاعدگی کے ساتھ کرتا ہے کہ یہاں صفیں سیدھی ہو جاتی ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں اقامت کر لیں. خود امام اشارہ دیتا ہے. تو ظاہر کہ دیکھو اگر ایک آدمی اپنی طرف سے اقامت کرتا ہے یا اذان دیتا ہے تو وہ گڑبڑ کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہاں سے بھی آواز آ جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسری طرف بھی اللہ اکبر اللہ اکبر آ جائے گی، تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو اسی لیے جس کو نہ کہا گیا ہو وہ کام نہ کریں. یہاں تو اب ترتیب، ہر چیز ترتیب سے ہوتی ہے. اب دیکھو، اب یہ دیکھیں یہ ختم خجگان ہے، یہ تو لوگ باقاعدہ وہ دسترخوان بچھا کر اس پر گٹلیاں بچھا کر کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں ہمارے لیے مشکل ہے نظم برقرار کرنے کے لیے. اب تھوڑے لوگ ہیں، مثلا 100 ہوں گے یا کم بیش ہوں گے یہ جو مہمان ہیں، کچھ وہاں ہوگی، کچھ یہاں ہے 150-200 ہوگی. لیکن آپ کو معلوم ہے جن وقت گزارا ہے، کبھی 5000 بھی ہوتے ہیں، کبھی 10,000 بھی ہوتے ہیں، کبھی 40,000 بھی ہوتے ہیں، زیادہ کم بیش ہو جاتے ہیں. اب درمیان میں دسترخوان بچھانا، اس پر لوگوں کو جمع کرنا، پھر گٹلیاں رکھنا، پھر اس کو سنبھالنا خود ایک بڑا کام ہو جائے گا. اس لیے بس ہم کہتے ہیں کہ ویسے بھی 2 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ پورا ہو جاتا ہے اعمال. تو یہ آسانی رہتی ہے. یہ بہت سی چیزوں میں ہم نے آسانیاں اس لیے کی ہے کہ ہم اب درود شریف ہے الحمدللہ ساری ساتھی وہ اپنی درود شریف پوری کرتے ہیں. پھر عصر کے بعد آپ نے دیکھے، اس وقت عصر کے بعد ہے، آپ نے رمضان مبارک میں دیکھا ہوگا وہ اذان سے پہلے کہ 500 مرتبہ جو درود شریف آسان ہو پڑھ لیں، پھر اپنا اٹھے. تو یہاں سے وہ زیادہ دقت، وہ جو کام زیادہ ہو جاتا ہے، وقت بھی کم لگ جاتا ہے اور نظم بھی برقرار رہتا ہے، اور نظم افراتفری ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں. تو خصوصاً جو پرانے ساتھی ہیں جو چلی میں چل رہے ہیں اس کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ نئے آ جاتے ہیں پھر اس کو پتہ نہیں، وہ تو ایسا کرتی بھی نہیں ہے. تو اس لیے آپ اذان کا معاملہ ہو، اقامت کا معاملہ ہو، تو اس میں الحمدللہ باقی چیز میں تو ٹھیک چل رہے ہیں، تو اس میں آپ خیال رکھیں تو انشاءاللہ نظم ٹھیک رہے گا. درود شریف پڑھیں. اللہ وسلم. اعوذ باللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قال سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. درشی پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس رکوع میں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے بندوں کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کوئی بھی کسی اور کا مخلوق نہیں، خالق اللہ تعالیٰ ہے. لیکن بندہ کے لحاظ سے آدمی کبھی شیطان کی عبادت کرتے ہیں، کبھی لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، کبھی بتوں کی عبادت کرتے ہیں. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے بندوں کو جب فرماتے ہیں تو مطلب یہ کہ جو خاص میرے ہیں، جو خاص فرق سمجھ گیا. اور مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی مت کرو. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ اپنے باپ کو کہتے ہیں یا بتے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے جو خاص بندے ہیں اس کے کردار کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے بندوں کا کردار کیا ہوگا. اگر آدمی اس کردار سے ہٹا ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے، وہ کسی اور کا بندہ ہے. بے شک وہ کہتا جائے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے شروع کہاں سے کیا، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں. شروع فرمایا وعباد الرحمن، یہ نہیں کہا کہ عباد اللہ. اس کے اندر جو علماء ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. اے سخی کے بیٹے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کسی کی بیٹا ہو، کسی اس کا باپ سخی ہو تو کہتے ہیں اے سخی کے بیٹے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم سخاوت کرو. اے بہادر کے بیٹے، اے شیر کے بیٹو کہتے ہیں لوگ. تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اس کو ابھارا جائے. تو پہلے تو فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، اس سے ابھارا کہ میرے بندے میرے. پھر فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، یعنی اس کے بندے جو رحمان ہے اس کے بندے. تو پہلے سے بتایا کہ رحمان کے بندوں کا کردار سارا مہربانی پر مبنی ہوگا. پھر شروع کہاں سے کیا؟ اس چیز سے کیا جہاں سے انسان کے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں. اخلاق کی بربادی کا سبب تکبر ہے، اور اخلاق کی جو منبع ہے وہ شروع جو ہوتا ہے وہ تواضع شروع ہو جاتا ہے، عاجزی سے. اب آپ کو عجیب لگے گا کیسے ہوتی ہے؟ جب آدمی کے اندر انا ہو گیا وہاں خدا کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ تو اتنا غیور ذات ہے کہ جہاں فٹ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کی فرشتے نہیں آتے. تو جب انسان کے دل کے اندر وہ خود انا ہو گیا وہاں خدا کیسے آئے گا؟ وہاں اللہ نہیں آتا. تو اسی لیے شروع کہاں سے کیا؟ فعباد الرحمن الذین. بہت سی باتیں کی ہیں، آج میں ایک ہی بات پر بات کروں گا. الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ لوگ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان اللہ کی زمین میں تکبر اختیار نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے. یہ کیوں نہیں فرمایا؟ تواضع کیوں نہیں فرمایا؟ تواضع ایک لفظ ہے اور کردار ایک عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے کردار کو سامنے لایا کہ آدمی جب
دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اکڑ کر کی زندگی نہ گزارے. کیا چلے؟ دبے پاؤں چلے. عاجزی، انسان بہت عاجز ہے، اس جانتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں ایسا ہوں ایسا ہوں، لیکن جب اس کو پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، لیٹرین تک نہیں پہنچ سکتا. اس کا یہ کمال ہے. باتیں بہت کرتا ہے، فرق ہو جاتا ہے راستے میں. تھوڑی سی بیماری لگ جاتی ہے پھر پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، پھر ویسے وہ فریاد کرتے ہیں کہ دنیا کو کہ آسمان کو اتارتا ہے. یہ اس کی یہ ہے کمزور، لیکن بس اس کے اندر ہوا بھری گئی، ہوا بھری گئی ہے. وہ کہتی ہے میں تو بہت بڑی چیز ہوں. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہم سے ہوا نکالتے ہیں کہ وہ کہتی ہے اس سے ہوا نکل جائے ٹھیک ہو جائے گی. عاجزی نہ درکار دے کہ ہر کمال تر نہ اظہار دے. پشتو ہے وہ عاجزی ایک نادر چیز ہے جس سے ہر کمال ظاہر ہوتا ہے. تو یہ پہلی بتایا کہ آج اب تواضع میں آپ فرق کریں. ایک ہے تواضع، ایک ہے چپلوسی، ایک ہے احساسی کمتری. یہ تینوں مختلف چیزیں ہیں. کسی کے اس لیے بوٹ پالش کرنا کہ مجھے کچھ پیسہ دے دے، یا مجھے کچھ مال دے دے، یا مجھے کچھ جو منصب دے دے، میں ترقی ہو جائے. ترقی والے کرتے ہیں. یا مجھے اپنے منصب پر برقرار رکھے، وہ بوٹ پالش کرتے. ایک تو خدمت تو کوئی بات نہیں، وہ تو کرتا رہے گا، لیکن چپلوسی کی حد تک کرتے ہیں. بادشاہ ہے تمہاری طرح اچھا آدمی بنے. اب دیکھتے ہیں یہ جو لوگ چپلوسی کرتے ہیں یہ بہت زبردست آدمی ہے. یہ ہے جب وہ دوسرا اس کی مخالف آ جاتے ہیں پھر مخالف کے بارے میں کہتے ہیں زبردست آدمی ہے. وہی زبردست تھا تو پھر پہلے زبردست کیوں تھا، اب کیا غیر زبردست کیوں ہو گیا؟ تو یہ دراصل یہ چپلوسی ہوتی ہے. چپلوسی ہوتی ہے دنیا کی خاطر. کیا ہوتے ہیں؟ مال کی خاطر، منصب کی خاطر، ان چیزوں کی خاطر اس کو کہتے ہیں کہ چپلوسی کہتے ہیں. احساسی کمتری اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو تو بڑا سمجھتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ لوگ میری عزت نہیں کرتے. مطلب ہے کہ میں تو ہوں بکمال لیکن مجھے لوگ اہمیت نہیں دیتے. اب ظاہر ہے کہ یہ تکبر ہے لیکن یہ بے ہمت بھی ہے ساتھ. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ ہمت اس کے اندر ہے نہیں کہ آگے بڑھے اور اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھتا ہے. تو یہ آدمی اپنی صلاحیتوں کو برباد کرتا ہے. دوسرا بھی برباد کرتا ہے اور یہ بھی برباد کرتا ہے. ایک آدمی اور ہے کہ وہ اس کے دل پر اللہ کی بڑائی چاہی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ تواضع کرتا ہے. اس کو تواضع کہتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتا ہے. تو یہ آدمی تکبر کرے گا یا تو مال پر کرے گا کہ میرے ساتھ مال ہے. لوگ کہتے ہیں وہ خوری بچی ہے، آپ کے پاس دو پیسے نہیں ہے، ہمارے ساتھ ٹرٹر کرتا ہے. یا منصب پر کرے گا کہ میں فلان ہوں، میں فلان ہوں. اور یا حسن پر کرے گا. یہ ساری چیز میں سے کوئی چیز بھی چیز نہیں ہے. حسن ہے، جوانی ہے، حسن ہے. بڑھاپا آ گیا، ججوری پیدا ہو جائے گی، کوئی آپ ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا. تو اتنی معمولی چیز کے لیے آپ نے اتنے بڑا ڈونگر رچایا ہے. مال ہے آج ہے کل نہیں ہے. اگر آپ کے پاس رہا ابھی تو جب آنکھیں بند ہو جائے گی پھر تمہاری مال نہیں ہے.
جب آنکھیں بند ہو جاتی ہے مال کہاں چلا جاتا ہے؟ مال تو بیٹوں میں. یا ہمارے مشرف صاحب نہیں، ہمارا پیارا وہ جو اشفاق صاحب کے بیٹے، وہ کہتے نہیں، اشفاق صاحب مجھے خود کہتے ہیں رحمۃ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک کوئی رشتہ دار ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر روزانہ دمبا اور پیسے لگاتا ہے. تو ہم نے کہا بھائی کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ابو نے دادا نے بہت پیسے جمع کیا رہ گیا، پھر ابو نے اس پر سانپ کی طرح بیٹھا رہا اور پھر وہ جو چلا گیا وہ بھی رہ گیا. اب میں نے سوچا کہ میں کہوں کیونکہ مجھے بھی یہ مال میں سے چلا جانا ہے، لیکن وہ غلط راستے پر اس کو لگاتا تھا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا ہے مال کی چیز ہے، کاغذات ہے، جائیں اب آج ہے کل نہیں ہے، اس پر تم کیوں تکبر کرتے ہو؟ حسن بھی چلا گیا، مال بھی چلا گیا، منصب ہے. آج آپ کو لوگ سلوٹ کرتے ہیں، سلوٹ کہتے ہیں. یا ہمارے تاندار تھے ایک دواب میں، اگر آپ دواب جا رہے ہیں تو راستے میں آپ دیکھیں وہ پل سا ہے، پانی ہے، وہاں پانی پر پل بنا ہوا ہے. پہلے پل نہیں تھا، اب ہے. پہلے نہیں تھا، جب بارش ہو جاتی تھی تو اس میں بہت سے وہ پانی آتا تھا. پھر لوگ یہاں بھی ٹریکٹر کھڑے ہوتے، گاڑی وغیرہ وہاں بھی کھڑے ہوتے تھے. جب تک کہ پانی نیچے نہ چلا جائے اس وقت تک یہ لوگ نہیں جا سکتے تھے. تو تاندار بہت سخت طبیعت کا بھی تھا، تھوڑا سا اخلاق بھی اس کے اچھی نہیں تھے، لیکن لوگ ایسے جب بھی آتا ایسے سلام کرتے اس کی ڈر کی وجہ سے کہ کچھ ہمیں کچھ نہ کہے. ایک بار ایسا ہوا کہ وہ بارش آئی ہو گئی، بہت ہو گیا تھا اور بہت بڑا یہ نہر آیا، وہ پانی آیا تھا تو اس کو ضرورت تھی. وہ کربوہ آیا تھا. اب کربوہ میں تانا نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، اللہ پاک نہ رکھے سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ تانا ہے، فارغ ہے. پہلے تھا پھر اس کو سر لڑائی کی بگا لیا. یہ ضلع ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں آتے وہ کہتے شریف لڑائی نہیں کرتے تو کیوں جاتے وہاں، فائدہ کیا ہے وہاں. تو وہاں وہ آئے تھے پولیس والے، وہ سب تاندار صاحب بھی تھا، اور تاندار صاحب نے ٹریکٹر والوں کو کہا کہ بھائی آپ آگے ہو جاؤ، ہمیں پار اتارو. اس نے کہا کہ پانی بہت زیادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بھی مر جاؤں تم بھی مر جاؤ. نہیں ٹریکٹر بہت مضبوط چیز ہے. اور جب پانی کے درمیان میں چلا گیا تو پانی کی زور اور آ گیا. جب زور اور آ گیا تو اس کو کلٹی کر دیا، اس کو لے گیا. اس کو اللہ پاک نے ڈرائیور کو تو بچا لیا، اور باقی تو لوہا ہے یہ مر گیا کیونکہ اس پر ٹریکٹر اوپر سے آ گیا. تو تمام کربوہ والے خوش تھے اور دواب والے بھی خوش تھے، لوگ تنگ تھے اس سے. تو ایک دن میں کہیں جا رہا تھا، وہاں وہ بنو جا رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، لیکن کوار کے راستے سے جا رہا تھا. راستے میں ایک پولیس والے نے مجھے ہاتھ دیا کہ مجھے بھی لے جاؤ. بارش تھی تو ہماری گاڑی میں 5 بیٹھے تھے، تو میں نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. اس کو میں نے کہا کہ منصب کوئی چیز نہیں ہے ایسے وغیرہ. ہمارا تاندار تھا یہاں، وہ تاندار جب مر گیا دیکھو اس کی عزت دراصل عزت والا نہیں تھا. عزت وہ ہے جو خدا دلوں میں ڈال دے. وہ مر جاتا ہے پھر بھی دل کی عزت ہوتی ہے. پھر میں اس کو یہ کہانی سنائی کہ جب وہ مر گیا تو اتنے لوگ خوش تھے. کہا کہ نام سوچو سنی ہے تو کہ حاجی صاحب ہم بھی الحمدللہ بہت خوش تھے. میں نے کہا کہ آپ نے تو بہت زیادہ روٹی کی ہوگی. تو نے کہا جب مر گیا تو ہم نے کہا کہ بس ہو گیا کام. یہ دنیا کی منصبوں کا حال ہے. بادشاہوں کو دیکھیں، کبھی جیل میں ہوتا ہے، کبھی اوپر کرسی پر ہوتا ہے. آپ کے سامنے کتنے بادشاہ، تو یہ منصب کا حال ہے.
تو آپ ان چیز پر تم کیوں غرور کرتے ہو؟ ہے کیا چیز؟ ان میں سے کون سی چیز غرور کی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، ایک بات ہے کہ مختلف چیزوں پر ہوتا ہے کہ بعض چیزوں پر ہمیں خیال نہیں چلا جاتا. کبھی آدمی علم پر فخر کرتا ہے کہ میں عالم ہوں، تو تکبر کرتا ہے تو نا، میں عالم ہوں، میں بڑا تکڑا ہوں. بھائی اگر آپ کو ابھی دماغ تمہارا خراب ہو جائے تو تمہارا علم کہاں چلا گیا؟ یہ کتنے لوگ ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں لا یعلمون شیئا، پھر وہ نہیں جانتے. پھر ہم خود بھی کبھی بھائی فلاں مسئلہ کیسا ہے، فلاں مفتی ہوگا، بڑا سمجھدار آدمی ہوگا، لیکن ہوا کیا کہ دماغ کمزور ہو گیا یا ضعیف ہو گیا، وہ علم چلا گیا. کہاں گیا علم؟ یہ ساری چیزیں جانے والی ہیں. آپ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ میں مجاہد ہوں، جہاد کرتا ہوں. اب توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. جہاد تم نے کیا، لیکن اگر آپ نے کہا کہ میں نے جہاد کر رہا ہوں، آپ کو اپنے جہاد نظر آ رہا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میری مرید ہے، لاکھوں کی تعداد مجھ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو تم بہت بڑے خطرے میں ہو گئے. اگر تم کہتے کہ ہماری لاکھوں شاگرد ہیں، تم بہت بڑے خطرے میں ہو گئے. تم کہتے کہ ہماری آواز اچھی ہے، آواز اب اچھی ہے، جب بوڑھی ہو جاؤ گی بغ بغ کرو گی، آواز ختم ہو گئی. ایسا ہوتا ہے. کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آواز پہلے اچھی ہوتی ہے، لوگ بلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں ہمارے نعت پڑھیں، جب آواز خراب ہو جاتی ہے پھر کوئی اس کو نہیں بلاتا، ختم. پھر بھی کوئی چیز ایسی نہیں کہ تم اس پر فخر کرو، نہ مال پر، نہ جان پر، نہ اپنی عبادات پر. یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. جس کے سامنے اپنا رب ہو کہ وہ بڑا ہے تو اس کو اپنے اعمال بھی چھوٹے نظر آئیں گے، اپنا منصب بھی کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ اپنی رائے بھی کچھ نظر نہیں آئے گی، وہ دوسروں کی رائے کا لحاظ بھی کرے گا. یہ جو آج کل ہم دوسروں کی رائے کی خیال نہیں رکھتے، یہ تکبر ہے کہ میری رائے سب سے اچھی ہے، میرا وہ میں سب سے اچھا ہوں. تو اس طرح یہ رائے جو اپنے بڑے سمجھتے ہیں، دراصل یہ ہے کہ وہ ہمیں ہمارے اندر تکبر ہے، غرور ہے. تو اس کے لیے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ جب اللہ رب العالمین کی بڑائی سامنے ہوگی تو آپ کو رائے بڑی نظر آئے گی. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بڑائی نظر آئے گی تو اپنے اعمال آپ کو صفر ہو کر نظر آ جائیں گے. آپ کو جو آپ دیکھیں، کل میں نے کہا تھا، عرض کیا تھا پرسوں، آپ کے پاس ایک فقیر آیا، آپ نے اس کو کھانا کھلایا، دیسی گھی کھلائی، گھر کے اندر موجود تھی، تو آپ کہیں گے کہ میں ختم تائی ہوں. میں کیا ہوں؟ ختم تائی ہوں. کیونکہ آپ نے اتنی بڑی فقیر آدمی ہے، پٹی پرانے کپڑے ہیں، آپ نے اسے کوئی بھی لحاظ کیا. دوسری وقت میں آپ کو پتہ چلا کہ آدمی تو کوئی بڑا آدمی معلوم ہوتا ہے، تو آپ اس چٹنی وغیرہ پر آپ پشیمان ہوں گے. یہ پشیمان کیوں ہو گئے؟ وہی آدمی ہے، دوسرا نہیں ہے. آپ نے تھوڑا سا اس کو پہچانا کہ آدمی کیا ہے، بڑا آدمی ہے. آپ کے گھر کے اندر مرغی تھی، وہ آپ نے ذبح کی. اب کل پتہ آپ کو چلا کہ یہ تو تمام یعنی پاکستان کا بادشاہ نہیں، یہ کسی ایران کا بادشاہ نہیں، یہ پوری کیا مسلمانوں کا کیا ہے، بادشاہ آ گیا ہے، وہ ایسے کپڑوں میں آ گیا ہے. تو آپ اس مرغی پر پشیمان ہوں گے؟ پشیمان نہیں ہوں گے. تو کیوں پشیمان ہو گئے؟ اسی لیے کہ آپ اس کی بڑائی کا احساس ہوا آپ کو.
جب آدمی کو اللہ تعالیٰ تو عظیم ذات ہے، آدمی جتنا بھی عمل کرے تو چھٹا ہے. تو اس وجہ سے کہ جب آدمی جتنی اللہ پاک کی بڑائی دل پر کھلتی ہے تو اس کو پہلی جو اعمال ہے اس میں کیڑی نظر آتی ہے کہ وہ میں نے کیا ہے، اس کی یہ حیثیت تھی. تو اس سے اب جب آدمی عمل بھی کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو چھوٹا بھی سمجھتا ہے، یہی اللہ پاک کو محبوب ہے. اگر ایک آدمی عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اپنے اعمال کو کہتے کہ میں گویا اپنا اللہ رب العالمین پر احسان کرتا ہوں کہ میں اتنی بڑی اعمال کرتا ہوں، تو اس نے تکبر کا زہر اس اعمال کے اندر ملا دیا. پھر یہ آدمی اس کے اعمال برباد ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے ایک دوست تھے، بڑی محبت کرتے تھے، یہاں ساتھی شاید اس کے موجود بھی ہوں گے، حضرت مندی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پہچانتے ہوں گے آپ؟ تو پہچان مندی شاہ صاحب ہری پور والے، ہاں بہت پیارے آدمی تھے. اور یہ ٹیلی فون کالونی کا بڑا تھا، ٹیلی فون نہیں تو اس کا محکمے کا بڑا تھا. شیخ رحمۃ اللہ سے بیعت تھا، پھر اس کو اجازت صوفی صاحب رحمۃ اللہ نے دی تھی. لیبیا میں تھا، وہاں بہت نیک آدمی تھے، کشفی بھی بہت تھا. ایک بار ہمارے پاس آئے، بہت رو بھی رہے تھے. وہ کہتے کہ مجھ سے میں کہا کیوں رو رہے، وجہ کیا ہے؟ بیمار بھی تھا بیچارہ. وہ نے کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے انسان نظر نہیں آتا. عجیب ہے، کوئی گدھا نظر آتا ہے، کوئی کتا نظر آتا ہے، کوئی خنزیر نظر آتا ہے، یہ کیا ہوا مجھ پر؟ میں تو بڑا پریشان ہوں. ایک کا دو کا کہیں مجھے انسان ملتا ہے. ادھر اندرونی چیزیں انسان پر ظاہر ہونے لگتی ہے. تو خیر اس وقت میں نے کچھ بتا دیا. تو وہ جب اس کی وفات کا معاملہ تو بہت عجیب ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا. جب وفات ہو رہے تھے تو مجھے ایک دن پہلے فون کیا تو 11 بجے تھے. اس وقت وہ ڈیل والا فون ہوتا تھا. تو میری بھتیجے نے مجھے کہا کہ رات کو شاہ صاحب کا فون آیا تھا، مندی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کی پوچھتے تھے. تو میں نے کہا کہ وہ تو اس کو پتہ ہے کہ جلد سوتا ہے، تو شاید اٹھا ہوا ہوگا. تو کہا نہیں، کچھ نہ کہو کہ دعا کریں. میں سمجھ گیا کہ شاہ صاحب اس وقت ٹیلی فون نہیں کرتا، کچھ ضرور ہے. تو انہوں نے، میں صبح فون کیا تو اس کی اہلیہ نے اٹھائی. تو میں نے کہا کہ شاہ صاحب نے فون رات کو کیا تھا، کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے، وہ کوئی غلط انجیکشن اس کو لگایا گیا تھا، تو اسی لیے وہ بے قرار تھا. پھر وہ فون آپ کو کیا تو اب ٹھیک ہے، الحمدللہ آرام کر رہا ہے. بس میں مطمئن ہو گیا، لیکن دل میں کٹکا تھا کہ شاہ سے فضول بات نہیں کرتی، کچھ ہے. تو دوسری صبح مجھے پتہ چلا، صبح وہی بتیجا آ گیا کہ حضرت شاہ صاحب انتقال کر گئے، وفات ہو گئے. میں بھاگا میرے ساتھ تعلق بھی بہت زیادہ تھا، محبت بھی بہت زیادہ تھی. الحمدللہ سب کی، اگر ان کے والد صاحب کی بڑی محبتیں سارے کی. اللہ تعالیٰ اس محبتوں کو آخرت کی اپنی محبت کا ذریعہ بنائیں. جب میں پہنچ گیا، میں بات یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے وہ کیسے تھے، کیسے خود تھے، اس کی تعلیم کیسی تھی. تو میرے پاس وہ جب خیر تدفین میں شریک رہا، اور وہ پھر وہاں ابھی وہ زندہ ہے، ساتھ ڈاکٹر منظور صاحب ہے رحمۃ اللہ، وہ زندہ مجدوم، وہ اس کا خلیفہ ہے. قوی اللہ شاہ صاحب، وہ جو وہ بڑے، وہ آج کل تو سیاست میں بھی چل رہا ہے. تو وہ
وہ تھے، ایسے بہت سی کئی حضرات تھے، رحمت علی بابا تھا وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا کہ مجھے واقعہ سناؤ. تو اس نے سارے ساتھیوں کے سامنے واقعہ سنا ہے. فرمایا کہ دراصل اس کا نام احمد منیر احمد تھا، اور اسی کا بھی منیر احمد نام تھا. یہاں آج کل تو درد تو دیکھتے نہیں ہے، ٹیسٹ نمبر چلتا ہے جہاں. تو ایک ہی کاغذات، وہ ایمرجنسی میں تھا، بیمار تھا دل کا لیکن ایمرجنسی والا تھا. اس کے فائل اس کے ساتھ رکھی گئی. ایک گیا ایمرجنسی میں، ظاہر ہے کہ وہاں تو اور قسم کی علاج ہوتا ہے، تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، گھر آ گیا. اور دوسرا وہاں مر گیا کیونکہ اس کو بہت ایمرجنسی کا تھا، مریض تھا. اس کے ساتھ اس کی رپورٹ رکھ دی. دونوں کا نام منیر تھا، اس بیڈ پر منیر تھا، اس پر منیر تھا. رپورٹیں الٹا پلٹا ہو گئی. تو اس نے کہا کہ پھر آپ کو فون کیا کہ میں ایک آخری بات کے ساتھ کر لوں. تو میں نے کہا کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، شاید صحیح ہے، لیکن پھر وہ بات تو نہیں ہوئی، مجھے پتہ نہیں چلا. تو صبح اس نے کہا کہ ہم آئے تو ہم نے اس کو سخت انجیکشن لگائیں، درد ہو رہا تھا دل میں. تو عصر کے وقت نماز پڑھی، اور عصر کے وقت پھر کہا کہ میں نے سورۃ یاسین نہیں پڑھی ہے. دیکھو اعمال کی قدر کریں، یہ اعمال آپ کے کام آ جائیں گے. میں نے سورۃ یاسین نہیں پڑھی ہے. ہم معاملات میں بڑی سستی کرتے ہیں، یہاں بورڈ لگیں اس کو پڑھ لیں. یہ ساری آپ لوگوں کے لیے. تو یہ ہم نے اس نے کہا کہ ہم نے شروع کر دیا، انہوں نے بھی شروع کر دیا. پھر فرمایا کہ میں نے سورۃ النازعات نہیں پڑھی ہے. تو عصر کے بعد اس کا معمول یہ تھا کہ سورۃ النازعات پڑھتا جائے. پھر اس کو مجھے ڈاکٹر صاحب کہتے کہ اس کا اسپتال ہے اپنا، کہ مجھے ہمیشہ کہتے کہ بھائی جاؤ وہاں، اب اسپتال عصر کے وقت کھولتا ہے. لیکن اس وقت مجھے کہا کہ نہیں، بیٹھ جاؤ. عصر کا وقت تھا، سورۃ النازعات بھی پڑھی، اور پھر کہا کہ سب کہو کہ لا الہ الا اللہ. جو آدمی اس کا آخری کلمہ یہ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث پڑھائی اور سب شروع ہو گیا. ہمارا خیال تھا کہ ہمارے ساتھ مجلس سے ذکر کراتا ہے، ابھی کیا پتہ کہ جا رہا ہے. یعنی ایسی موت بھی ہم نے دیکھی ہے. میں بہت خوش ہوں الحمدللہ، اللہ پاک جل جلالہ سے یہ لوگ ہمارے ساتھیوں کو اچھی موت نصیب فرمائی ہے. بہت اللہ پاک ہمیں بھی اچھی موت دے دے. تو کہا کہ سمجھ لا الہ شروع کر دیا. پھر مجھے کہا، وہاں ساتھیوں کو کہا کہ وہاں کشف المحجوب وہ اٹھائیں فلاں کتب خانے میں، تو وہ اس کو اٹھائیں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں پریشان رہا. واقعہ وہ سناتا تھا کہ میں کیسے اس کو اب اس کے تفخانے میں کیسے وجود کو ڈھونڈوں گا. تو اس نے فوراً کہا کہ نہیں، وہ تاکچے میں فلان، اب دیکھو اس کے دماغ کتنے ٹھیک ہے، کس قدر وہ سنجیدہ ہے. وہ پڑا ہے اس تاکچے میں، سبز رنگ کا ہے، اس کو اٹھاؤ. اس کو اٹھا لیا. کہو کہ 6 نمبر 7 میں خطا ہو گیا ہوں، 106 بتایا، 160 بتایا کہ اس صفحہ کو نکال دیں. ہم نکال دیا. تو اس میں ایک بات لکھی تھی. اب وہ نصیحت کر رہے ساتھیوں کو کہ اگر آپ نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا یا کوئی خدمت کی کسی کی، اور آپ نے کہا کہ یہ میں نہیں کی ہے، تو تم ہلاک ہو گئے. یہ بات میں آپ کو سمجھانی تھی. ابھی چلتے چلتے یہ نصیحتیں ہوتی ہیں. نصیحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو خدا اللہ کے راستے پر لگا دے، اس ساتھ تعلق ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بس آگے اس میں اور بھی کوئی چیزیں تھیں، لیکن میں یہ بس بات کے بارے میں بتاتا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر اس کی آنکھیں لگ گئی. پھر دردیں ہو رہی تھی. پھر کہا کہ کلمہ پڑھو. سب کلمہ پڑھ لیا. پھر کہا کہ دیکھو میرے پاس میرا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، یہ تاکچے میں کچھ رزگاری ہے وہ پڑی ہے، اور نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے نہ میرا کس پر قرض ہے. بڑا مزیدار آدمی تھا.
اور مجھے ایسا کریں کہ مجھے معاف کر دیں. سب کو ساتھ ہاتھ ملایا ساتھیوں کے ساتھ. وہاں سے اس کی بیٹی تھی اس ساتھ گھر کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق تھا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عزت رکھے. تو وہ جس کا ایک بیٹا بھی ہے لندن میں رہتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ مجھے خواتین نے کہا کہ مجھے ہم معاف کریں. تو نے کہا کہ تم بھی مجھے معاف کرو. سب سے گویا گپ شپ لگا رہا ہے جا رہا ہے. یہ بھی موت ہوتی ہے. پھر کہا کہ ہمیں ایک سبز ٹہنی چاہیے. سبز ٹہنی شاخ. تو ہمارے رحمت علی بابا اس کو کاٹا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے کہ میں اس کو وہ نرم کرنے چاہا. تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہاں اس کی بیٹی تھی اہلیہ. اس نے کہا کہ مجھے تو میں اس کو چباتا ہوں. وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جو آخری مسواک اس نے کیا تھا. تو اسے چبا لیا اور ہمیں دودھ دے دیا. اس نے پھر کہا کہ کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھا اور یہاں مسواک ایک طرف کیا. جب دوسری طرف کر رہے تھے تو وفات ہو گئی. تمہارا میں عرض کرتا کہ آپ خدمت کریں, آپ عبادت کریں, آپ جہاد کریں, آپ تبلیغ کریں, لیکن اپنے کاموں کو بھی بڑا نہ سمجھیں. کاموں کو بڑا سمجھنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم کو اللہ تعالیٰ کو کم سمجھا. آپ نے اللہ تعالیٰ کو کم سمجھا. یہی بات اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم. وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدم و قیام راتوں کو کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی سجدے میں ہوتا ہے, کبھی قیام میں ہوتا ہے, کبھی گڑاتا ہے اللہ کے سامنے. اسی کیفیت بتاتا ہے. لوگوں کی کسی تعلق ہے, اپنے خالق کی صحت کیا تعلق ہے. ہم نے اپنے خالق کے ساتھ تعلق رفائی کام کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. بھئی آپ اپنے تعلق اپنی مضبوط کریں تاکہ تمہاری رفائی کام میں کیا ہو جائے, مضبوطی آ جائے. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سجدم و قیامن. علماء جانتے ہیں اس بات کو کہ اس کے اندر کتنا زور ہے. یعنی سجدے جو اللہ پاک کے سامنے کیا سجدے لگاتے ہیں, قیام کرتے ہیں. اب یہ سجدے اور اس کے اندر تکبر پیدا نہیں کرتی کہ میں گاڑی میں میرے لیے کیوں لوگ اٹھی نہیں. اگر آپ کے گاڑی میں سوار ہو گئے اور آپ جوان ہیں, ایک تو بوڑھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی جگہ مل جائے تاکہ ٹیک لگاؤں. مسجد صاحب کا کٹا شخص نوجوان ہے, اب وہاں گیا اور وہاں اس کو سیٹ نہیں تھی اور یہ سب سوچا کہ لوگ ہمارے لیے اٹھی نہیں, تو یہ تکبر کر رہا ہے. راتوں کو پڑھی ہے نماز, لیکن اس نماز کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں مستحق ہوں کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائے. تو کیا تو نماز اس لیے پڑھی تھی. آپ دیکھیں اپنی زندگی پر نظر رکھیں کہ مجھے کیوں اچھی جگہ پر نہیں بٹھایا, مجھے کیوں اچھی وہ خصوصی جگہ میں نہیں بٹھایا. یہ ساری چیزیں تم کو کیوں نظر آتی ہے, یا مال کی وجہ سے, یا منال کی وجہ سے, یا منصب کی وجہ سے, یا راتوں کی عبادت کی وجہ سے. کوئی وجہ ہے. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. اللہ تعالیٰ جل ہماری ہر رگ کو جانتا ہے کہ کہاں سے اس کو بیماری لگتی ہے. فرمایا وہ یہ نہیں کہتے کہ جب سجدے کیے قیام کیے اب میں ابدال ہو گیا یا قطب ہو گیا یا میں کسی منصب کا مستحق ہو گیا. یہ نہیں اسے کہتے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. وہ کہتے ہیں میں جہنم کا قابل ہوں یا رب العالمین. کیا عبادت ہے, نمازیں کی پڑھی ہے, زکوٰۃ دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. میں کس کا ہوں,
یقولون یا ربنا، اے ہمارے رب سے ہم سے عذاب کی جہنم کے عذاب کو ہٹا دے. یقیناً عذاب پوری تباہی ہے جہنم کا عذاب، اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون. وہ لوگ جو کچھ اللہ پاک کے راستے میں دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں اور اس کا دل کپ کپاتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم سے پوچھا کہ رسول اللہ یہ شرابی ہے، یہ گناہگار لوگ ہیں. یعنی یا یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ اسی لیے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری جو خدمتیں ہیں، جو ہماری نمازیں ہیں، جو ہمارے روزے ہیں، جو ہماری ذکر ہے، وہ ہماری منہ پر نہ ماری جائے، کیونکہ وہ اس کے قابل نہیں ہے جو رب العالمین جل جلالہ کے سامنے پیش کی جائے. جس کو اپنے اعمال اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی پیش کرنے میں جھجک محسوس نہیں ہوتا تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنی عمل کو کیا سمجھتا ہے، بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، اسی لیے وہ نہیں ڈرتا. اس لیے آگے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الی ربہم راجعون. یہ کیوں اس رات کب کو پاتے ہیں کہ اپنے رب در یہ اس سے خوف سے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ ہمارے اعمال ایسی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں. سب کچھ کیا لیکن پھر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا. یہ کیفیت تصوف کی بنیاد ہے. یاد رکھیں صوفی لوگ جتنے پہلے گزرے ہیں ہمارے، وہ لوگوں سے انا کی مرض کو پہلے بٹھا دیتے ہیں. ہمارا مشکل یہ ہوتا ہے کہ پہلے انا کے مرض میں ڈال دیتے ہیں، خطرناک مرض. تو کیسے اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ انشاءاللہ اس کی باقی بیان کل اس پر ہوگا انشاءاللہ.